اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لولا علی لم یکن لفاطمۃ کفؤ۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفؤ اور ہمسر نہ ہوتا۔ جناب جبریل نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، اے محمد، اللہ کہتا ہے کہ اگر علی نہ ہوتے تو آپ کی بیٹی کا روئے زمین پر آدم اور غیر آدم کے درمیان کوئی کفؤ اور ہمسر نہ ہوتا۔ اور دوسری طرف حضرت علی علیہ السلام کی عظمت بھی اس بات کا تقاضا کرتی تھی کہ آپ کی ہمسر ایسی ہو جو ایمان اور تقوی، علم و معرفت، طہارت اور پاکیزگی کے اعتبار سے ان کے مثل ہو۔ کائنات عالم میں حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے علاوہ کوئی خاتون نہ تھی جو ان کے مثل تھی، اور ادھر آسمان والے بھی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے علاوہ کسی کو بھی حضرت علی علیہ السلام کی زوجہ کے لیے سزاوار نہیں سمجھتے تھے۔ پیغمبر اسلام کو بھی آسمان میں عقد علی و فاطمہ منعقد کرنے کے بعد حکم دیا گیا کہ روئے زمین پر بھی اس رسم کو ادا کیا جائے۔ ابن ابی الحدید کہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے مولائے متقیان حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا عقد نہیں کیا، مگر یہ کہ اس سے پہلے اللہ نے آسمان پر فرشتوں کے درمیان ان کا عقد کر دیا۔ دوسری روایت میں جابر ابن عبداللہ انصاری بیان کرتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے مولائے متقیان اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا عقد کیا، اس سے پہلے خداوند عالم نے آسمان پر ان کے عقد کو کر دیا تھا۔ عقد جناب سیدہ سلام اللہ علیہا اور مولائے کائنات کے حوالے سے علماء کے درمیان بہت سارے اقوال ہیں۔ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت کے مطابق ہجرت کے دوسرے سال ماہ رمضان المبارک میں اللہ نے حضرت فاطمہ زہرا اور مولائے متقیان کا عقد کر دیا۔ رخصتی کے بعد رسول اسلام مولائے متقیان کے گھر تشریف لے گئے تو رسول اسلام نے مولائے کائنات سے سوال کیا، یا علی، آپ نے میری بیٹی کو کیسا پایا؟ تو مولائے متقیان نے جواب دیا، اے اللہ کے نبی، میں نے آپ کی بیٹی کو خدا کی عبادت میں مددگار پایا۔ کسی نے ہمارے اور آپ کے پہلے امام حضرت امام علی علیہ السلام سے پوچھا، مولا فاطمہ سلام اللہ علیہ آپ کی نگاہ میں کیسی ہیں؟ تو امام نے ارشاد فرمایا، خدا کی قسم، فاطمہ جنت کا ایک پھول تھیں، دنیا سے گزر جانے کے بعد میرا دماغ ان کی خوشبو سے معطر رہتا ہے۔ ہمارے اور آپ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہاری طرح سے بشر ہوں، تمہارے درمیان رہتا ہوں اور تم سے شادی کرتا ہوں۔ البتہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے عقد کا حکم آسمان سے نازل ہوا تھا۔ علامہ مجلسی علیہ الرحمہ اپنی کتاب بحار الانوار میں لکھتے ہیں کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے عقد کے پیغام کو محمود نامی فرشتہ لے کر آیا تھا۔ دوسری روایت میں ملتا ہے کہ جناب جبریل حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے عقد کو پیغام کو لے کر آئے تھے۔ غرض کہ مولائے متقیان نے 500 درہم میں اپنی زرہ کو عثمان کے ہاتھوں فروخت کیا اور اس سے مہر کو ادا کیا۔ 1 ذی الحجہ 2 ہجری کو مولائے متقیان نے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے عقد کیا۔ شہزادے عالمیان کا عقد نہایت سادگی کے ساتھ منعقد ہوا۔ پیغمبر اسلام
چاہتے تو اپنی بیٹی کو بہت کچھ دے سکتے تھے، اپنی بیٹی کو جہیز میں بہت سارا سامان دے سکتے تھے، لیکن امت کی آسانی کی خاطر ایسا نہیں کیا۔ ناظرین محترم، آج ہم اپنے اس بیان کے ذریعے عقد جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی تاریخ کے موقع پر عالم اسلام کو ایک پیغام دینا چاہتے ہیں کہ عقد جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور آج کی ہماری شادیوں میں فرق کیا ہے۔ صرف یہاں پہ اشارہ کرنا چاہتا ہوں، جیسا کہ ہم کو معلوم ہے کہ آج ہماری شادیوں کی تقریبات کس طریقے سے انجام پاتی ہے، اور ہم یہ بھی اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ اللہ، رسول اور اس کے اہل بیت علیہم السلام کے بتائے ہوئے طور طریقوں کو کس طریقے سے انجام دیتے ہیں۔ ہم بتانا صرف یہاں پہ یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو محبان اہل بیت ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، کیا ہم اپنی رسومات کو اہل بیت علیہم السلام کے بتائے ہوئے طور طریقے کے مطابق انجام دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں؟ کیا کبھی ہم نے سوچا کہ ہماری بیٹیاں پیغمبر اسلام کی خاک پاک کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتی؟ جب رسول کی بیٹی کا عقد نہایت سادگی کے ساتھ منعقد ہوا، تو آج ہم اور آپ اپنی بیٹیوں کی شادی کے رسومات کو سادگی کے ساتھ منانے سے کیوں شرم محسوس کرتے ہیں؟ کیا پیغمبر اسلام کی عزت سے زیادہ ہماری اور آپ کی عزت ہے کہ سادگی سے ہماری عزت کو خطرہ لاحق ہے؟ پیغمبر اسلام چاہتے تو اپنی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو بہت کچھ دے سکتے تھے، لیکن امت کی آسانی کے لیے آسان طریقے کو اپنایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ اپنی بیٹی کی شادی کریں، اپنی بیٹی کا عقد کریں، تو حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو یاد کریں، تاکہ ہمیں اپنی غریبی اور مسکینی پر رونا نہیں آئے۔ یہ بات حقیقت ہے، یہ بات سچ ہے کہ ہر باپ اپنی بیٹی سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے، لیکن کیا کبھی آپ نے سوچا کہ اس عالم انسانیت میں پیغمبر اسلام سے زیادہ کوئی اپنی بیٹی سے زیادہ پیار و محبت کرتا تھا؟ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.